اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ ہم نے اپنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے کہ تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا ہے شاید کہ تم ڈرو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے کے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی وہی حقیقی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت ہرگز نہ کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ ایسے رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا اور آسمان کو چھت کے طور پہ بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش کو نازل کیا اور اس میں سے تمہارے لیے بطور رزق پھل کو نکالا اس بارش کے ذریعے سے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس تم اللہ کے ساتھ کوئی اس کا ہمسر نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، اور تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ سارے احسانات، انعامات وغیرات اللہ نے تمہارے لیے صرف کیا ہے، یعنی کہ یہ زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا ہے فرش کی طرح، اور آسمان کو ہمارے لیے چھت کی طرح بنایا ہے، اور آسمان سے ہمارے لیے بارش بھی نازل کی، اور اس میں سے طرح طرح مختلف قسم کے، مختلف ذائقے کے، مختلف کلر کے پھل بھی ہمارے لیے اللہ نے بنائے ہیں بطور رزق، جس کو کہ ہم کھاتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، طرح طرح کے ذائقہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بس پھر بھی تم اس میں سارے انعامات اکرامات کے باوجود بھی تم اللہ کا ہمسر ٹھہراتے ہو، اس کے مد مقابل کسی اور کو ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو یہ چیز، یہ ساری تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ سب تخلیق نہیں کر سکتا۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر تم اس بابت میں شک میں ہو کہ یہ کتاب کلام اللہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی انسان کی من گھڑت کتاب ہے، اس بارے میں اگر تم شک ہو، جو کہ ہم نے نازل کیا، نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے تو تم ذرا اس کے مثل کوئی ایک سورہ لا کے دکھا دو، اور یہ سورہ بنانے میں تم اپنے ساتھیوں کو بھی شامل کر لو، ان کو بھی پکار لو، بلا لو، اللہ کے علاوہ جس کی چاہے مدد لے سکتے ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے جو کہ حضرت محمد پر نازل ہوئی ہے، تو تم اس کے مثل ایک ہی سورہ لا کے دکھا دو، اور اس کو بنانے میں تم اپنے سارے ساتھیوں کو پکار لو، بلا لو اللہ کے علاوہ، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے، تم سچے نہیں ہو۔ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بس اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تو تم ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی ایک آیت قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، تو تم کیوں نہیں ڈرتے ہو ایسے آگ سے جس کا کہ ایندھن انسان اور پتھر ہیں، عدت للکافرین، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اگر تم اس کے مثل ایک بھی سورہ نہیں لا سکتے تو تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی تب ڈرو نا کہ اللہ ایک ہے، یہ کتاب اللہ ہے، تو تم کیوں نہیں ڈرتے ایسے آگ سے جس کا کہ ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی جہنم، عدت للکافرین، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اور مومنوں کو بشارت دے دو جہاں ایک طرف عذاب جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے جس آگ کا، تو وہ حجارتن جو ہے وہ ایسا پتھر ہے جو کہ جہنم کے نچلے درجے میں ہے، نچلی سطح ہے، یعنی کہ جہنم کی سطح ہے جو وہ پتھریلی ہے اور وہ بھڑکے گی انسانوں کے ساتھ،
یعنی کہ وہ کافروں کے لیے وہ جہنم تیار کی گئی ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے کتاب اللہ ہونے پہ شک کرتے ہیں، وہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہیں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو بشارت دے دیجئے، ایمان والوں کو اے نبی بشارت دے دیجئے، جو ایمان پہ ہیں ان کو بشارت دے دیجئے۔ شرط یہ ہے کہ ایسا ایمان ہو ان کا جس کے ساتھ عمل صالح بھی ہو، یعنی صرف ایمان لانا زبان سے کہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اعمال صحیحہ بھی ہوں، یعنی ایسا اعمال ہو جو کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو، یعنی عمل صالح بھی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، اور ان کو یہ بشارت دے دیجئے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ایسی نہریں ہوں گی جس میں پانی ہوگا، شراب، دودھ، شہد کی نہریں ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور جب بھی اس جنت میں سے ان کو کوئی بھی رزق دیا جائے گا تو کہیں گے، کوئی بھی پھل بطور رزق ان کو پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ رزق تو ہم کو دیا گیا، پہلے بھی دیا جا چکا ہے، یا اسی کی مشابہت کا، ہم تو پہلے بھی کھا چکے ہیں اس کو۔ یعنی کہ جو غلمان ہوں گے جنت کے، جب ان کو لے جا کے ان کو پیش کریں گے پھلوں کو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یہ کھا چکے ہیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں، آپ نے صرف شکل میں اسی کی مشابہت کا پھل کھایا ہے، اب دوبارہ کھائیے، اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، صاف ستھری پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یعنی اگر شوہر دنیا میں نیک ہے، بیوی نہیں نیک ہے، بدکار ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں شوہر کو بالکل صاف ستھری پاکیزہ بیوی عطا کرے گا، اور اگر بیوی نیک ہے دنیا میں، شوہر بدکار ہے، تو جنت میں ان کا جوڑا بچھڑ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا شوہر پاک صاف کر کے بالکل دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ایک ایسی جنت ہوگی، ایسی جس میں کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی وہ ابدی ہوگی، وہ جنت ہمیشگی کی ہوگی، وہ زندگی جو ہوگی یہ خوبصورت زندگی جس میں طرح طرح کے بہترین رزق، خوبصورت اور پاکیزہ بیویاں، تو یہ زندگی جو ہوگی وہ ابدی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی وہاں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، دوبارہ موت نہیں آئے گی کسی کو۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے اوپر کی، اللہ تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا کہ وہ حق بیان کرے، حق بیانی کرے، حق گوئی کرے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت حیا والا ہے، لیکن حق کی بات کرنے میں وہ بالکل بھی نہیں شرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ رب کی جانب سے، یہ ان کے رب کی جانب سے برحق مثال ہے۔ اور جو کفر والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا ارادہ کیا ہے، یعنی اگر یہ کلام اللہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ایسے حقیر حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ ان مثالوں سے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کتاب ہے۔ یضل به کثیرن، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر یہ کہ فاسقوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مچھر کی مثال، مکڑی کی مثال اور اس سے بھی حقیر چیز کی مثال اللہ دینے میں نہیں شرماتا، کیونکہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی شاندار مثال پیش کر رہا ہے، اور جو گمراہ لوگ ہیں، جو کافر ہیں، جو فاسق ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں مچھر، مکڑی کا ذکر آ رہا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس سے قطع تعلقی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔
ایک تو وہ عہد ہو گیا جو پیدائش کے پہلے اللہ سے ہم عہد کر کے آتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری سرزمین میں تیری عبادت کریں گے، تیرے بتائے ہوئے راہ راست پر چلیں گے، اور یہاں آ کر وہ بھول جاتے ہیں۔ دوسرا عہد یہ ہے کہ جو ہم نظر منت کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم اتنے روزے رکھیں گے، اتنی نفل پڑھیں گے، وہ کام ہونے کے بعد بھی ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ایمان پر ہیں، ہم تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہیں، بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے صلہ رحمی کا ان کو حکم دیا ہے، اور جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے تم اللہ کا منکر ہو سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے اور اللہ نے تمہارے اندر روح پھونکی اور تم کو زندگی بخشی، اور پھر وہی اللہ تم کو مار دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تمہاری واپسی اسی کی طرف ہے۔ یعنی اتنی ساری نعمت اللہ کے ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم مردہ تھے، بے جان تھے، لیکن اللہ نے ہم کو دنیا میں زندہ کیا، اتنی خوبصورت زندگی دی، پھر ہم کو مار دے گا، پھر ہم کو برزخ میں زندہ کرے گا، پھر ہماری واپسی اسی کی طرف ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تم زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جس نے زمین کی ساری نعمتیں صرف تمہارے لیے ہی پیدا کی ہیں۔ پھر اس نے وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس 7 آسمان کو ٹھیک اس نے بنایا۔ وہ بکل شیء علیم، بس اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ زمین، پہاڑ، دریا، خوبصورت وادیاں جس میں کہ تم مزے کرتے ہو، گھومتے ہو، ٹہلتے ہو، بے شمار رزق جس کو تم کھاتے ہو۔ پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تمہارے لیے آسمان بناتا ہے، اس میں سے بارش نازل کرتا ہے۔ وہ بکل شیء علیم، اور اللہ جانتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تیرے رب نے جب فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، یعنی کہ انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اس میں ایسی چیز بنائیں گے جو کہ زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی؟ کیا ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ قال، تو اللہ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ تم ہماری تسبیح بیان کرتے ہو، ہماری پاکی بڑائی سب کچھ بیان کرتے ہو، وہ میں جانتا ہوں، لیکن جو مصلحت ہے اس میں انسانوں کی تخلیق میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ وہ ضرور خون ریزی کرے گی، وہ فساد کرے گی زمین میں، لیکن اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو انبیاء کرام ہوں گے، رسول ہوں گے، شہداء ہوں گے، اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں گے۔ انسان میری تسبیح، میری پاکی، میری بڑائی بیان کرے گا۔ السلام علیکم۔